مسلم کی ہے پہچان تحفہ غم ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. مسلم کی ہے پہچان تحفہ غم ہے رمضان. ابتدائے کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے کن کہنے سے دنیا فانی کا وجود عمل میں آیا. درود لامحدود محبوب رب الودود رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے اہل بیت اطہار، اصحاب، ازواج اور تمام جانثار انصار و مہاجرین پر، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے. ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان میں خوش آمدید. ناظرین، اس خوبصورت نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل بناسپتی اور مسالہ جات کا، جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ٹی، یونک موٹر سائیکلز یونک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، ملن ایگرو سیڈز، کوالٹی سیڈز، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، ہر پل چلے ایک قدم آگے، حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس، لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، لون بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز، زیان ریزیڈنسی، بیگ گروپ، غنی فلور مل، ہائی اسپیڈ بینگلز، کے جی این فارمیسی اینڈ میڈیکل سینٹر. ناظرین، جس خوبصورتی کے ساتھ یہ نشریات آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اسی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اپنی موجودگی سے اس نشریات کی خوبصورتی میں چار چاند یعنی کہ اضافہ کر دیتے ہیں. جی ہاں ناظرین، آج بھی جو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں، اور جس انداز کے ساتھ وہ کلام کرتی ہیں وہ انداز بھی بہت خوبصورت ہے. جی ہاں، میرے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا. آپ نے پہلے بھی تبدیلی نیوز کی رمضان نشریات میں ان کو خوب سنا ہے اور سراہا بھی ہے. محترم جناب راشد شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر، حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان میں حیدرآباد کے مختلف ویب چینلز کے ذریعے اپنا نام بنانے والی شخصیت، مذہبی اسکالر حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ جناب.
ناظرین من بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثنا خواہ کی جانب، کیونکہ خوبصورت تلاوت کلام ربانی سے آپ نے اس نشریات کا آغاز ہوا، آپ نے سماعت کیا۔ اب مہمان ثنا خواہ محترم جناب راشد شیخ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کلام کی فرمائش کرتے ہیں۔ جی راشد شیخ صاحب۔ حمدیہ اشعار پیش کر رہا ہوں، دعائیہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا، یہ زمین اور یہ آسمان، تو ہی ہے مالک دو جہاں مولا، تو ہی ہے مالک دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائیں سب رنج و غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہیں در بدر اس طرح، کوئی بکھری لڑی جس طرح، ایک کر دے تو بہرے شاہ، ایک کر دے تو بہرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں محترم راشد شیخ صاحب حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے، اور مذہبی اسکالر حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی جانب بڑھتا ہوں۔ حافظ صاحب، کچھ چیزیں ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ مسائل میرا خیال ہے تقریباً جو ناظرین سوشل میڈیا کے ہیں انہی کے درمیان بہت زیادہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے سماعت کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ جب وہ بروز محشر ہم سب جمع ہوں گے تو اس دن سب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے موجود ہوں گے۔ پھر ہم نے ہی سماعت کیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ کچھ محدثین یا اسکالرز نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ وہ جھنڈا رسول خدا کا نہیں ہوگا بلکہ وہ کسی اور کا جھنڈا ہوگا۔
اس کے حوالے سے جو باتیں میں جس طرف آپ کی نشاندہی لے جانا چاہ رہا ہوں، میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں چاہوں گا اس کو آپ کلیئر کریں ہمارے ناظرین کو. کیا آیا ایسا اہل سنت کے مسلکی لوگوں نے لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مضبوط سوال کیا آپ نے، اور ہمارا نوجوان طبقہ جو وہ اس طرح کے مسائل کو لے کے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہے، مذہبی لوگوں سے متنفر بھی ہے کہ کیسی کیسی باتیں کتابوں میں. اس میں دو باتیں ہیں کہ سب سے پہلی بات، اگر کتابوں میں کہیں لکھا ہے تو اس کو بیان کس انداز میں کیا گیا. یعنی جب آپ بتاتے ہیں کہ جی فلاں ولی نے بزرگ نے یہ کہا ہے اور معاذ اللہ رسول اللہ کے مقابلے پہ آ رہا ہے، تو ایک سادہ مسلمان بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ رسول اللہ کے سامنے کسی شخصیت کی بات ہو جائے اس سے. تو بیان کرنے والے کا جو انداز ہے بیان ہے اس پر بہت ساری چیزیں منحصر کرتی ہیں، وہ نیگیٹیولی بیان کر رہا ہے اس چیز کو. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے احادیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے کہ مقام محمود ملے گا، لوائے حمد کا جھنڈا ملے گا، تو اس جھنڈے سے مراد رسول اللہ کا ہی جھنڈا ہوگا. اگر کسی بزرگ کے لیے ایسی بات منقول ہے تو ہم حدیث کے مقابلے میں اس بات کو دیکھیں گے تو ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کچھ باتوں کا تعلق ہوتا ہے شطحیات کے ساتھ. شطحیات کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر آپ کو لگتی ہیں کہ اس بندے نے یہ کام کیا یار یہ تو غلط ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو وجوہات نکل کے آتی ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت تھی. یعنی ہم اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، اس حکمت عملی کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. لیکن میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ آج کے زمانے میں جو نوجوان اللہ کے وجود پہ بھی سوال کرنے لگا ہے، قرآن کی تکمیل پر اور جو حالات ہیں اس پر، ایسے ماحول میں ہم صرف اولیاء کرام کے واقعات سنائیں، ان کی کرامات یا ایسی باتیں بتائیں جو نوجوان آج کا جو قبول نہیں کر پا رہا، تو ان کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو قرآن سے ڈائریکٹ جوڑیں، اللہ سے ربط بنائیں، ان کا حضور سے ان کا ربط بنائیں، عشق اور تعلق کی بات کریں آپ. جب یہ تعلق وہاں مضبوط ہوگا نا باقی چیزیں خود آسان ہو جائیں گی. بات یہ ہے کہ نوجوان کو نہ کوئی عقیدے کی بات سکھائی جا رہی ہے. ایک عام مثال ہے، میرا جو سب سے بنیادی عقیدہ اساس ہے وہ توحید ہے. صحیح، بے شک ہر مسلمان کا ہے. ایسے ہی. لیکن میں کسی ایک خطیب ہے پورے سال وہ 365 دن میں 300 بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے سننے والے، اس کے معتقدین یا اس کے نمازیوں میں کسی ایک سے میں یہ پوچھوں کہ میرا بنیادی عقیدہ توحید ہے، ایک دلیل توحید پہ دو، نہیں معلوم ہوگی. صحیح. تو میرا سوال اس مسجد کے خطیب سے ہے کہ بھائی آپ نے 300 بیانات کر کے کیا سکھایا؟ صحیح. بنیادی اللہ کے ولی کی کرامت آپ بتا رہے ہو، اس کرامت کو، صرف اس کرامت کو وہ نہیں مانتا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا حکم لگے گا؟ لیکن توحید نہیں پتا ہو کیا بچے گا آپ کے پاس؟ تو آج کے زمانے میں اس بات کو بالکل جو نا علماء بھی کیا، وہ تو جو ان پڑھ سے خطیب ہیں ان کی میں بالکل قبول نہیں کرتا. میں بہت مخالف ہوں اس بات کا کہ آپ حالات حاضرہ کو دیکھ کے بات کرنا سیکھیں. آپ لوگوں سے وہ بات کریں جس کی نیڈ ہے اس زمانے میں. ایک بندہ بیمار ہے، اس کو میڈیسن چاہیے اور خاص میڈیسن چاہیے. درد پیٹ میں تھا، آپ نے سر کے درد کی دوا دی، یار شفا کیسے ہوگی؟ بلکہ بگڑ جائے گا معاملہ. صحیح بات ہے. بھلے بات آپ جو بتا رہے ہیں کرامت صحیح ہوگی، ثابت بھی ہو جائے، لیکن نوجوان سننا نہیں چاہ رہا ہے اس وقت. نوجوان جو سننا چاہ رہا ہے، ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بعد کسی ملک میں گئے تو انہوں نے وہاں جا کے یہ کہا کہ بھائی مسجد ہے نان مسلم کے علاقے میں بنائی آپ نے، مسجد کے باہر لکھا تھا کہ مدینہ مسجد. آپ نے کہا پہلے مسجد میں لے آؤ، مدینہ دل میں بسا دینا. کیا بات ہے. آپ کچھ چیزیں سمجھیں، سائیکالوجی کے حساب سے سمجھا کریں. آپ توحید پہ بات کریں، آپ ختم نبوت پہ بات کریں، قرآن پہ بات کریں، آپ صحابہ اہل بیت کی شخصیات پہ بات کریں. ان کی شخصیات پر، ان کے اعمال پر جو آبجیکشن ہوتے ہیں نا، آپ ان کا پازیٹیو آنسر دیں. لوگوں کو وہاں جوڑیں جہاں سے اللہ نے جوڑنے کا کہا تھا. یہاں تو ہر گلی میں ایک صاحب مزار بیٹھا، ان کا عرس چل رہا 6 دن کا، وہ اپنے انداز میں نیلی ٹوپی پہن کے بیٹھا ہے، وہ پیلی ٹوپی پہن کے، کس نے کچھ پہنا ہے. لوگ یہ سوچ رہے ہیں دین ہے کیا، کس کے پاس جانا ہے، کس سے سیکھنا ہے. وہ جو دین کی سادگی تھی، وہ جو دین میں نماز کی بات تھی، دین میں جہاد کی بات تھی، وہ دین میں اخلاقیات تھے، یار وہ کوئی سکھا رہا ہی نہیں ہے کوئی نہیں. تو اب یہ جو واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جھنڈے والی بات، وہ مجھے معلوم ہے کن کی بات چل رہی ہے. اس بات کو میں کسی بھی طور پہ قبول نہیں کرتا. جھنڈا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کسی کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. اگر کسی صاحب مزار میں کسی ولی کے لیے ایسا قول موجود ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے ہو جائے. ہم رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے کی بات کریں گے، ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے. اور مولوی صاحبان سے مہربانی ان باتوں سے تھوڑا نکل کے کچھ بڑا بتانا شروع کریں. یار مہربانی کریں، کرامت کا کانسیپٹ بتائیں، کرامت ہے نہ بتائیں. کرامت کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا نا، ممکن الوقوع سمجھ میں آئے گا نا، تو ممکنات کا وہ مان لیں گے. آپ بتائیں کہ جی فلانا شخص تھا، اس نے ایک ہاتھ میں یوں اٹھا لیا. آپ پہلے ثابت کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے. جب ذہن قبول کرے گا نا دلائل کی بنیاد پر کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو کرامت وہ مان لے گا. آپ ڈائریکٹ کرامت بتاتے ہو، اس کی عقل قبول نہیں کری، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ تو پھر آپ کرامت کی ڈیفینیشن بتائیں، قرآن سے ثابت کریں کرامتیں کیا کیا ہوتی ہیں، پھر اس کو تعلق کو جوڑیں نا. مطلب بہت کچھ بولنے کا ہے اس میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں گیپ ہے.
مسجد کے امام صاحبان. بلکہ اگر دامن میں گنجائش ہے تو صرف ایک بات آخری میں کروں گا. بالکل. آپ ماشاءاللہ خود بھی جو ہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. ایک چینل چل رہا ہے رفتار کے نام سے. جی جی بالکل. اس پر بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھا ہے. ایک امریکہ کا عالم دین ہے, اس کا پروگرام کیا انہوں نے. صحیح. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو علماء ہیں نا, وہ جو خطابتیں کر رہے ہیں, وہاں لوگ جلدی جلدی مسلمان ہو رہے ہیں بہت. اس کی وجہ یہ کہ عوام میں اور وہاں کے خطیبوں میں نا کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی. مولوی ڈائریکٹ عوام سے جڑا ہوا ہے. کیا باتیں کر رہا ہے. یا مولوی صاحب کا مسئلہ ہے, مولوی صاحب اگر کسی بیان میں چلے جائیں, کاٹن کا سوٹ پہن کے چلے جائیں, تو ان کے آنے کی جگہ الگ ہونی چاہیے, جانے کی جگہ, یعنی لوگ ہاتھ لگائیں گے تو وائرس پھیل جائے گا. ایسے ہی ہے. یہ ارے بھائی عوام میں جائیں, بیٹھیں, سنیں سوال جواب. ہم بھی تو بیٹھے ہیں کتنی جگہوں پہ, ہم گھروں میں جا کے بیان کرتے ہیں. بھائی آپ جائیں, آپ بات کریں, لوگوں کا مسئلہ سنیں, وہ کیا سننا چاہ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں, ان کی کنفیوژن ختم کریں یار. اب اور نہیں کر سکتے نا تو مہربانی کر کے میرا بھی ممبر کو چھوڑیں یار. مقدس شعبہ ہے, مقدس جگہ ہے, اس کا تقدس ہے, نہیں کر سکتے چھوڑ دیں. بالکل. علامہ صاحب میں یہ بھی چاہوں گا نا, یہاں پہ تھوڑی سی نشاندہی یہ بھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں واقعی میں یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ علماء جو ہے نا وہ واقعتاً عوام سے بہت دور ہو گئے. بالکل ہے, بالکل ہے. آپ کسی علامہ صاحب کے پاس جائیں ٹائم لینے کے لیے, تو آپ اگر ان سے 2 منٹ, کی ظاہر سی بات ہے, جب کوئی کم علم والا بڑے علم والے کے پاس جاتا ہے تو وہ بولتا ہے السلام علیکم قبلہ, اور آپ نے تھوڑے 2 منٹ کی تمہید باندھی نا, تو وہ سامنے سے جواب کیا آتا ہے, ارے میاں جب کام کریں, آپ کام کی بات کریں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو پھر اگلا بندے کے وہی نہیں ہوتا جن کا شعبہ اخلاقیات تھا, ہاں, خود اخلاقیات سے بیٹھ گئے. اور اس بد اخلاقی کا پتہ ہے نقصان کیا ہے. ایک صاحب ہیں ہمارے بہت قریب تعلق دار ہیں, وہ ایک مولوی صاحب سے گئے مسئلہ پوچھنے, اور رفع یدین کے حوالے سے کوئی بات تھی. مولوی صاحب نے اس کو جواب نہیں دیا, جھاڑ دیا. اللہ. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ شخص اہل الحدیث ہوا, اس کی بیوی اہل الحدیث ہوئی. کچھ وقت پہلے اس بندے کا انتقال ہو گیا. تو اس مولوی صاحب سے میرا سوال تھا, یہ جو آپ کے بد اخلاقی کی وجہ سے بندہ ہاتھ سے گیا تھا, ذمہ دار کون ہے, اور یہ ایسا کیوں ہے پتہ ہے آپ کو. میں بہت ایک ڈیپ بات کر رہا ہوں, شاید ہمارے کچھ خطیبوں کو ہضم نہیں ہوگی, اس کی وجہ ان کا مطالعہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے, یہ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں گفتگو کو. بھائی آپ کو نہیں آتا نا, آپ امام مالک سے پڑھے تو عالم نہیں ہو. ان سے ایک مجلس میں 100 سوال ہوئے, آپ نے 60 کے جواب میں کہا لا علم, مجھے نہیں معلوم. صحیح. آپ کہہ دیں گے لا علم تو اس میں کیا مطلب, آپ کی شان میں گستاخی. اچھا نہیں معلوم نا تو پڑھ لو یار, ہاں حرج کی بات ہے. مطلب آپ نے جو پڑھا ہے نا مدرسے میں جا کے پڑھا نا, الہام تو نہیں ہوتا تھا آپ کو. بالکل ایسے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جو نہیں آ رہا وہ آ جائے گا آسمان سے, تو پڑھ لو بھائی, اس میں کون سی ایسی بات ہے. میں آج بھی چاہے یہاں بیٹھ کے مسئلہ بتاؤں, یقین کریں واللہ آج بھی اسٹڈی کرتا ہوں میں چیزوں کو. بالکل. اور میرے لیے کوئی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے چھوٹا تھا بڑا, مجھے تو دین جہاں سے مل جائے نا یار, کیا اچھی, میں تو سیکھتا ہوں, اور ہر شعبے کے بندے سے تعلق رکھ کے سیکھتا ہوں. اور ایسا ہی تو ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو, اپنے دامن کو خالی رکھیں, اپنے برتن کو خالی رکھیں تو بھرے گا. آپ بھرا ہوئی سمجھیں گے تو بھائی جو جائے گا وہ بھی گر ہی جانا اس سے. تو بہت خوبصورت علامہ صاحب. اسی بات کو میں بریک کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گوش گزار کروں گا, اور ہم اسی باتوں کو آگے لے کے چلیں گے کہ ایک بڑا فقدان ہے ہمارے یہاں جو سوسائٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے. علماء اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. جیسے علامہ صاحب نے خود بتایا کہ امریکہ کی سرزمین کے اوپر جو علماء ہیں اور عوام ہیں وہ اتنے زیادہ قریب ہو گئے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ بالکل بھی نہیں ہے. تو اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد تقریری مقابلے کا آغاز کیا جائے گا, اور پھر تقریری مقابلے کے بعد دوبارہ جب بریک میں واپس آئیں گے تو حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور محترم راشد احمد شیخ صاحب. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے, تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے, جس میں رنگ, خوشبو, ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بریک سے قبل بتایا کہ اب تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلے کے اس سیگمنٹ کا آغاز ہوا جاتا ہے کہ جس کو آپ لوگ بہت خوبصورتی کے ساتھ دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں, اور یہ خاص سیگمنٹ آپ لوگوں کی پسندیدگی کی وجہ سے رکھا گیا. ناظرین, آج سے باقاعدہ
تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلے کے کوالیفائنگ راؤنڈز ہمارے کل تک کمپلیٹ ہو گئے تھے. اب ہم سیمی فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں. جی ہاں, سیمی فائنل جس کے اندر مقررین آئیں گے اور اپنے لوہا منوائیں گے. اور بالکل اسی طریقے سے کہ یہ سیمی فائنل کے اندر جو مقررین یہاں پہ آئیں گے اور آ کر اپنی تقاریر پیش کریں گے, ایک اور موقع دیا جا رہا ہے ان مقررین کو کہ اب وہ فائنل کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. ناظرین, اس خوبصورت نشریات کو اور خوبصورت سے سیگمنٹس کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل, بناسپتی اور مسالہ جات کا, جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ٹی کا, اور خصوصی طور پر تعاون حاصل رہا ہے اب کیونکہ سیمی فائنل کا آغاز ہو رہا ہے تو ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل, ہر پل چلے ایک قدم آگے. آج جو یہاں سے کوالیفائی کر جائیں گے, آگے بڑھیں گے, ان کے لیے بھی تحفے تحائف کا سلسلہ ہے, اور جو یہاں سے آج واپس چلے جائیں گے, ان کا سفر ختم ہو جائے گا, ان کے ساتھ بھی حوصلہ افزائی کے لیے خاص طور پہ ہائی اسپیڈ کی طرف سے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ بھیجے گئے ہیں. ناظرین, آج کے جو ہمارے منصف ہیں, میں ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھوں. آپ نے ان کو پہلے بھی ہماری نشریات میں دیکھا ہے اور سیگمنٹ کو جج کرتے ہوئے دیکھا. ڈاکٹر حاشر خان میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. بہت بہت شکریہ مسلم بھائی. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ یہ ادا کروں گا کہ آپ بھی مصروفیت میں سے وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں اور وقت فراہم کرتے ہیں. نہیں, یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں. بہت شکریہ. ناظرین, تو باقاعدہ جج اور منصف کی اجازت سے آج کے اس پہلے سیمی فائنل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. اور آج کے ہمارے پہلے جو شریک مقابلہ ہیں وہ ہے ہمارے پاس حافظ محمد انس, میمن کالج آف ایجوکیشن شہداد پور سے آپ کا تعلق. جی ہاں, حافظ محمد انس. جس موضوع پر لب کشائی کریں گے انس, وہ ہے کون لوگ جو خوش ہیں فساد ہونے پر. ہوائے شہر حق سے بے نام ہے. گزشتہ 4 روز سے تقریر کی تیاری اور استھما سے اپنی سانسوں کی حفاظت کے لیے برسر پیکار میں اپنے ذہن میں ایک سوال لیے حاضر ہوا ہوں. صدر علی وقار, آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں انسان نے چاند پر قدم تو جما لیے مگر زمین پر چلنا بھول گیا ہے. ہم نے ایٹم کے دل کو چیر کر توانائی تو نکال لی, ہم نے 7 سمندر پار بیٹھے شخص سے سیکنڈوں میں رابطہ تو کر لیا, مگر افسوس ہم اپنے پڑوسی کے دل تک کا راستہ تلاش نہ کر سکے. آج دنیا شور میں اتنی مگن ہو چکی ہے کہ اسے انسانیت کی سسکیاں سنائی نہیں دیتی. ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی ہے, ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو انسان سے دور کر رہا ہے. اسی تناظر میں جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے شور و غل نظر آتا ہے. جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو وہ تمام لوگ بیٹھے ہیں جو ایک ہی سوال بار بار اٹھا رہے ہیں کہ ہیں وہ کون لوگ جو خوش ہیں فساد ہونے پر. ہیں وہ کون لوگ جو خوش ہیں فساد ہونے پر. یہ صرف ایک سوال نہیں جناب صدر, بلکہ ایک ایسی اٹھائی گئی امید ہے جو لوگوں کو اپنے حق کے لیے بتاتی ہے کہ اب اٹھانا ہے سوال اپنے لیے کہ ہیں وہ کون لوگ جو خوش ہیں فساد ہونے پر. جب بستیاں جلتی ہیں اور دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں, جب ماؤں سے بچے چھینے جاتے ہیں, تب ایک ہی سوال پھر سے اٹھایا جاتا ہے کہ ہیں وہ کون لوگ جو خوش ہیں فساد ہونے پر. وقت آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پہچانیں جو اس فساد کو پھیلا رہے ہیں. جابر طاقت کے نشے کے اندر آ کر اس فساد کی حد کو اتنی بلندی پر لے جا چکا ہے کہ اب ہم اس نظریے سے دیکھ ہی نہیں سکتے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو خوش ہو رہے ہیں اس فساد ہونے پر. وہ کون لوگ ہیں جو خوش ہیں فساد ہونے پر. جناب صدر, جب ماں کے ہاتھ سے بچے کو چھینا جائے, جب بستیوں کو جلا دیا جائے تو لوگ فساد کی بات کرتے ہیں. فساد صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک ایسا احتجاج ہے جو لوگ بار بار سوال کے طور پر اٹھاتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو خاموش ہیں اور خوش ہیں فساد ہونے پر. آئیے ہم عہد کریں
کہ ہم انسانیت کی آواز سے اس مفاد پرستوں کی چیخو پکار کو سنا کر دیں گے اور انسانیت کی آواز کو ایسی بلندیاں دیں گے کہ یہ سوال پھر دوبارہ نہ اٹھ سکے گا کہ ہیں وہ کون لوگ جو خوش ہیں فساد ہونے پر، ہیں وہ کون لوگ جو خوش ہیں فساد ہونے پر۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ جی جناب علی، یہ تھے حافظ محمد انس، میمن کالج آف ایجوکیشن شہداد پور سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کی تقریر کا دورانیہ 3 منٹ 30 سیکنڈ 3 منٹ 30 سیکنڈ ان کی تقریر کا دورانیہ تھا۔ تو دوسرے شریک مقابلہ کو بلانے سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کر لیں ہم منصف صاحب کے ساتھ، نہیں منصف صاحب کے ساتھ۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سیمی فائنل کا مقابلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی سیمی فائنل کے لیے میں بہت پرجوش تھا اور ایکسائٹیڈ تھا کہ اب آئیں گے انشاءاللہ، بہتر تقاریر سننے کو ملیں گی، لیکن ابھی مزہ اتنا نہیں آ پایا، اور جتنا جس جوش کے ساتھ جن توقعات کے ساتھ میں آیا تھا وہ ابھی تک مجھے اس طریقے سے نہیں نظر آ رہی، لیکن دیکھتے چلیں ابھی آگے دیکھتے ہیں آگے۔ ہمارے پاس ایک شریک مقابلہ اور ہے، اور اب میں انہیں بلا رہا ہوں کہ نام ہے محمد بشارت، گورنمنٹ نول رائے ہائی اسکول حیدرآباد سے آپ کا تعلق۔ محمد بشارت، آپ بھی لب کشائی کریں گے۔ ہیں کون لوگ جو خوش ہیں فساد ہونے پر صدر علی وقار؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کو تماشا سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خون کی بوند کو خبر کی سرخی بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسانی عملیے کو سیاسی منافع میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اختلاف ایک کاروبار ہے اور انتشار ایک سرمایہ۔ ایک جانب جنگ بھڑکتی ہے تو دوسری جانب سرحدوں پر بارود کی بو پھیلتی ہے، تیسری جانب کئی معصوم بچے خوف میں آنکھ کھولتے ہیں، تو پھر کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ماتھے پر شکن نہیں آتی بلکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فیصلے پر چلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود آگ لگانے کے بعد پھر فائر بریگیڈ بننے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود قوموں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے بعد تالیاں بجاتے ہیں، تو پھر قوم ان سے مخاطب ہو کے چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ ہمارے پاؤں میں پائل نہیں ہے، بہت بے ذوق ہے رانجھا ہمارا، تمہارے بس کی یہ بستی نہیں ہے، چلو لوٹا دو اب کاسا ہمارا۔ جب کوئی پوچھے کہ کون لوگ ہیں جو خوش ہیں فساد ہونے پر، تمہارا نام لے توتا ہمارا، تمہارا نام لے توتا ہمارا۔ ذرا سماعت فرمائیں۔ ایک جانب بینجامن نتنیاہو کی قیادت میں اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی سخت ترین انداز اختیار کر چکی ہے، دوسری جانب غزہ کی صورتحال میں فوجی کارروائیاں دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک جانب وہ اسے قومی سلامتی کا تقاضا کہتے ہیں تو دوسری جانب ہزاروں عام شہریوں کی تکلیف عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بم گرتا ہے تو اصل قیمت کون ادا کرتا ہے؟ ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی نے دنیا بھر کے اتحادوں کو نیا رخ دیا، تو پھر ایک جانب ان کی خراج حکمت عملی نے ایران کے جوہری معاہدے سے علیحدگی جیسے فیصلوں نے خطے میں نئی کشتیاں پیدا کی، جن کے اثرات آج نظر آ رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی قیادت میں یوکرین نے امریکہ کی کھل کر حمایت کی، جبکہ مشرق وسطیٰ میں ان کی سفارتی اور عسکری موجودگی نمایاں رہی۔ ان کے فیصلوں کی حمایتی اسے قومی سلامتی کا تقاضا کہتے ہیں، جبکہ ناقدین کے نزدیک یہ بڑی طاقتوں کے تنازعات کو طول دیتی ہے۔ جناب صدر علی وقار، یہ تمام رہنما اپنے اپنے مملکت کے مفادات کی بات کرتے ہیں، لیکن جب مفاد قوم پر غالب آ جائے تو فساد جنم لیتا ہے۔ جنگوں کے فیصلے ایوانوں میں ہوتے ہیں اور ان کی سزا گلیوں میں لوگوں کو ملتی ہے، تو پھر وہی لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ جب کہتے ہو کہ رہو رسم شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ رہو، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینا،
تو پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم غرور کی مورتیاں، انا کے مجسمے اور تکبر کے بت پاش کر کے جو لوگ فساد میں خوش ہوتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ تمام کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی جناب من، اور یہ تھے محمد بشارت جن کا تعلق تھا گورنمنٹ ناول رائے ہائی اسکول حیدرآباد سے، اور ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ 48 سیکنڈ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے شریک مقابلہ کو ٹائم دوبارہ بتانا پڑے گا کہ آپ کی تقریر کا دورانیہ نہیں بڑھایا گیا بلکہ آپ ایک نئے سیگمنٹ میں آ گئے سیمی فائنل میں، تو یہ سب آج 3 منٹ سے آگے بڑھ گئے نا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک مشکل مقابلہ اس لیے نہیں کہ دونوں نے جیتنے کی کوشش کی، اس لیے کہ دونوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ ہار جائیں، لیکن میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے ایسے جج کرنا، کیونکہ مسلم بھائی اگر ہم چلیں کریٹکس پہ آ جاتا ہوں ڈائریکٹلی میں۔ اچھا 1 منٹ دیجیے گا مجھے، میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم نے صرف 2 لوگوں کو کیوں سماعت کیا نا، تو ہمارے پاس حسیب الرحمان موجود تھے لیکن کچھ ذاتی مصروفیات یا کوئی خاص وجہ کے تحت آج وہ شریک مقابلہ نہیں ہو سکے ہیں اور مقابلے میں شرکت نہیں کی ہے، اس وجہ سے وہ اس مقابلے سے ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ جی بالکل۔ تو مسلم بھائی اگر ہم کریٹکس پہ آتے ہیں تو پہلے جو مقرر تھے ہمارے پاس حافظ انس صاحب، ان کا بولنے کا طریقہ قدر بہتر تھا اور جس طریقے سے ڈیلیور کر رہے تھے وہ طریقہ بہتر تھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو موضوع تھا اس کو سمجھنے میں انہوں نے میرے خیال میں پورا موضوع ہی چھوڑ دیا انہوں نے۔ کہیں کہیں جگہ وہ پہلی بات تو وہ بتا ہی نہیں پائے کہ وہ ہیں وہ کون لوگ جو خوش فساد ہونے پر، تو ان لوگوں کی نشاندہی کرنا یا فساد کا مطلب کیا ہے، فساد برپا ہو کہاں رہا ہے، پھر اس پہ خوش کون ہو رہے ہیں، اس پوری چیز کی نشاندہی انہوں نے کی نہیں۔ انہوں نے ٹاپک کو 10 بار دہرا تو دیا اپنی اسپیچ میں، لیکن موضوع کو نہ وہ کھول پائے، نہ وہ سمجھ پائے، نہ وہ ہم تک وہ ڈیلیور کر پائے، مجھے ایسا لگا۔ باقی ظاہر سی بات ہے جب ایسے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں تو بہت سو کی رائے میں اختلاف بھی ہوتا ہے، تو ہمارے دیکھنے والے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور باقی آپ سب بھی موجود ہیں، لیکن کیونکہ وہی میں نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ نشاندہی نہیں کر پائے انہوں نے، کوئی ایک بھی ایگزامپل نہیں دی کسی بھی فساد کی، ایک بھی ایگزامپل وہ نہیں دے پائے یہاں پر۔ اور پھر انہوں نے فساد کو احتجاج ظاہر کیا، انہوں نے ایک لائن بولی کہ فساد احتجاج ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ اب یہ چیز یا تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے، یا پھر مطلب ڈیلیور صحیح سے نہیں ہوا، یا کوئی اور میری اس میں میرا خیال ہے جہاں تک میں نے ان کو سماعت کیا نا سنا، تو وہ جو لکھ کے لے کے آئے تھے وہ نہیں بول رہے تھے، وہ اسی وقت بس کچھ بول رہے تھے انہوں نے وہ، تو اس وجہ سے نا بالکل کلیئرٹی نہیں آ پائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تقریر بولنے کا طریقہ اچھا ہو لیکن جب آپ ڈیلیور وہ چیز نہیں کر پاؤ تو پھر میں جج کرنا موضوع پہ نہیں رہ پاتے، تو پھر وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ بشارت کی جو بات کی جائے، جو ہمارے دوسرے شریک مقابلہ تھے، ان کا موضوع پہ رہنا قدرے بہتر تھا۔ انہوں نے اس کو فساد کے انہوں نے نشاندہی بھی کی وہ کون لوگ ہیں جو خوش ہیں فساد ہونے پر ان کے نظریے میں، اور پھر فساد کی نشاندہی بھی کی کہ جنگیں جہاں ہو رہی ہیں اور پھر جنگوں کے ہونے سے جن لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے وہ لوگ خوش ہیں فساد ہونے پر، پھر انہوں نے نام لے کے بھی اس کا انہوں نے ظاہر کیا، واضح کیا، ٹھیک ہے، وہ ٹاپک پہ بھی رہے۔ اور حالانکہ پھر ان کی اگر غلطیوں کی بات کریں تو جو شعر ایک مطلب مشہور زمانہ شعر ہے، انہوں نے وہ غلط پڑھا، پھر انہوں نے فمبلز اتنے کیے، تو انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی کہ جو اپنا کانٹینٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ نیگیٹو مارکنگ بھی ان کی ہوتی رہی، تو بالکل مطلب آپ سمجھیں کہ 0.5 کا مارجن ہے میرے پاس بھی، اور لیکن اب مجھے ان دی اینڈ پھر کانٹینٹ پہ تھوڑا فیصلہ کرنا پڑا، اور مجھے یہ سب کچھ کر کے بھی سب کچھ کاٹ کے بھی نمبرز کوٹ کے بھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے فائنل میں ہمیں ایک کو آگے بھیجنا ہے اور یہ فارمیلٹی ہے، تو آج کے مقابلے میں جو فاتح قرار پائے ہیں وہ ہیں بشارت۔ بھائی بہت مبارک ہو بشارت، مبارکباد اس لیے کیونکہ آپ نے بھرپور کوشش کی کہ آپ آگے نہ جائیں، لیکن مسلم بھائی ہاں اب کیونکہ اب بالکل سیریس ہو رہا ہے اور فائنل ظاہر سی بات ہے جب اتنا کچھ اسٹیک پہ ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ جو غلطیاں آج ہوئی ہیں وہ غلطیاں واپس دہرائی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور میں ذاتی طور پر ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب بندہ دیکھتا ہے، تو میں جنرلی ان لوگوں سے بھی ڈساپوائنٹ ہوتے ہیں جن سے توقع زیادہ ہوتی ہیں،
تو حافظ انس کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ اگر وہ موضوع پہ بول جاتے اور وہ بہتر طریقے سے موضوع کو ڈیلیور کر دیتے, اور اگر وہ طریقہ نہ اپناتے کہ بس جو بھی جہاں سے بھی ٹاپک آ رہا ہے بس ان کو پیش کر دیا, تو یقیناً آج وہی آگے جاتے. بالکل ایسا ہی ہے, اور پھر اتنی دور سے سفر کر کے آئے, رمضان ہے, روزہ ہے, اس کے باوجود بھی نہیں آگے جا سکے. ان کے ساتھ نیک تمنائیں ہیں ہماری. لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ بشارت بھی جو ہمارے پاس آئے ہیں, یہ بھی ایک وائلڈ کارڈ انٹری ہے ہمارے پاس سیمی فائنل کے اندر. بشارت یہ کہہ لیجئے نصیبوں کا سلسلہ ہے بھائی, نصیب ہے یہ بشارت کا کہ ان کو ایک وائلڈ کارڈ انٹری ملی ہے, جو ہم آپ سے کوالیفائنگ راؤنڈ کے اندر, میں بار بار آپ سے یہ بات ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا, کوالیفائنگ راؤنڈ کے اندر ہم ایک وائلڈ کارڈ انٹری کو آگے لے کے جائیں گے. اور پھر ویسے ہی ہوا کہ ہم نے جب کوالیفائنگ راؤنڈ منصفین نے اس کا فیصلہ کیا تو بشارت اس میں نام آیا, اور پھر بشارت نے آج سیمی فائنل آپ کے سامنے بولا, اور سیمی فائنل کے اندر جس طرح کا بھی انہوں نے بولا, خیر آگے وہ ہی جا رہے ہیں ہماری طرف سے. تو میں بشارت آپ کو بہت بہت مبارک, ساتھ ہی ساتھ آپ کے ادارے کو, گورنمنٹ نول ہائی اسکول کو بھی بہت بہت مبارک. ناظرین ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ حافظ محمد انس صاحب کو آپ بھیجیے, تاکہ انس صاحب کے ساتھ جو حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں وہ بھی ہم ان کو دے دیں, اور پھر بشارت کو بھی گفٹ ہیمپر دیے جائیں گے. اچھا ناظرین, میں یہ ایک بار پھر بتاتا چلوں, آج خاص طور پہ ہائی اسپیڈ کی جانب سے بینگلز آئی گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یقیناً انس صاحب آپ تو نہیں پہنیں گے بینگلز, لیکن یقیناً بہنوں کو یا امی کو ضرور دیجیے گا ہائی اسپیڈ کی جانب سے. اور یہ ہے بھابا ٹی کی جانب سے, اور اجوا, کیونکہ اجوا ہے یونیک, ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت بہت شکریہ بھائی, آپ یہاں تک تشریف لائے, لیکن ہوتا ہے سلسلہ ہے. اچھا جی جناب علی, ایک اور ہمارے پاس, کیونکہ اب آگے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ, بہت مشکل کام لیا جا رہا ہے مجھ سے, سب میرے دل کے بہت قریب ہے, لیکن ایک منصب پہ کیا کریں, ہوتا ہے یہ, اب کرنا پڑتا ہے. منصب پہ بیٹھ کے بشارت سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں, تو آپ کے ساتھ بھی گفٹ ہیمپر دی جائیں گے. بھابا ٹی کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے بھائی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. لیکن میں سچ بتاؤں, یہ حاشر بھائی بھی یہی کہیں گے کہ ہم ایسا مقابلہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آپ لوگوں سے, بہت اچھا سننے کو. یہ ہائی اسپیڈ کی جانب سے بھی ہے بھائی, یہ ہائی اسپیڈ نے خاص طور پہ بینگلز نکالے, خاص طور پہ تقریر مقابلے کے پارٹیسپینٹس کے لیے, ٹھیک ہے جناب. جی ناظرین, یہاں پہ اب وقت ہو جاتا ہے, اس سیگمنٹ کے وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن میں شاید اس وجہ سے آپ کے ساتھ دوبارہ بھی شامل رہیں گے بریک کے بعد آ کے. میں یہاں پر آپ تمام ہی لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور خصوصی تعاون کرنے والے لوگوں کا, اجوا کوکنگ آئل, بناسپتی اور مسالہ جات کا, جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ, بھابا ٹی کا, اور ہائی اسپیڈ بینگلز کا, جی ہاں چشتی برادران کا, کہ انہوں نے مقررین کے لیے یہ جو گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں. میں آپ تمام ہی لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں. اسی طرح دیکھتے رہیے, کل ایک اور بہت اچھا یقیناً آپ کے سامنے سیمی فائنل لے کر حاضر ہو رہے ہیں. کل بھی ہمارے پاس 3 شریک مقابلہ ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس سیمی فائنل ہوگا. پھر یہ گھڑیاں ہیں جو اب ہم بڑھتے جا رہے ہیں تیزی سے فائنل کی جانب, تو فائنل میں بڑا مزہ آنے والا ہے. یہ حیدرآباد کے ہی نہیں بلکہ سندھ کے بڑے بڑے شہروں سے مقررین تبدیلی نیوز کا حصہ بن رہے ہیں. میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر حاشر خان صاحب کا, کہ آج مصروفیت میں سے وقت نکالا, یہاں تشریف لائے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات, تحفہ ہے رمضان. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے, تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے, جس میں رنگ, خوشبو, ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان.
خوش آمدید ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب دوبارہ سے ہمارے پاس موجود ہیں مذہبی اسکالر حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب اور مہمان ثناءخواہ راشد شیخ صاحب۔ تو دوبارہ حافظ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور حافظ صاحب سے جس طرح ایک سلسلہ بن گیا تھا ہماری گفتگو کا اور ہم بات کر رہے تھے حافظ صاحب وہ علماء اور عوام کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا، ایک اور بات ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہے اور جو خاص طور پہ ملحدین ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی جو مسلک ہے اس کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقط سنیت کا معیار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ان کا جب یہ جملہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، ملحدین یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ کیا تمہارا خدا اتنا وہ ہو گیا، نعوذ باللہ کہ میں صرف ان کی بات دہرا رہا ہوں کہ بیکار ہو گیا کہ اس نے امام احمد رضا کے بعد کوئی شخص علم والا بھیجا ہی نہیں؟ تو مجھے ذرا میں بہت احتیاطی طور پہ اس سوال کو آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں نا کہ امام اہل سنت جو ہے وہ سنیت کا معیار ہے یا ان پہ ہماری آنکھیں بند ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اہل سنت جیسی شخصیات صدیوں میں جا کے آپ کو کوئی ایک آدھ ایسی دکھتی ہیں کہ جن کے اندر تقریباً ہی تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہے۔ تو علماء الگ الگ بانٹنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسی شخصیت پہ جمع کریں جہاں سے آپ کو سب کچھ مل جائے۔ صحیح، عقیدے کی بات کریں، آپ فقہی مسائل کی بات کریں، عشق رسول کی خاص طور پہ بات کریں، تو جیسا امام اہل سنت کی شخصیت میں دکھتا ہے نا وہ کہیں اور دکھتا نہیں ہمیں۔ یہ ایک بات ہے، اس وجہ سے علماء ایک تو کہتے ہیں کہ سنیت کا معیار یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ والی بات کہ جو وہ کہتے ہیں الیاذ باللہ کہ ان کے بعد پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا، کہ ایسا نہیں ہے، اللہ قادر ہے، ان کے بعد ان سے بہتر آئے گا۔ صحیح، اگر آئے گا بھی نہیں کہوں گا، ان کے بعد ان سے بہتر آئیں گے، وہ ہوں گے امام مہدی۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ تو ایک بہت بڑی بات ہوگی نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث حضور نے فرمایا خیر قرنی، میرا زمانہ نا بہتر ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے خیر قرنی، خیر امتی قرنی، میری امت کے بہتر لوگ سب سے وہ ہیں جو میرے زمانے کے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے ہیں۔ صحیح ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت کی کہ حضور نے فرمایا سب سے بہتر امت وہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے کے صحابہ، پھر اس کے بعد والے ان سے، یعنی یہ اس سے نیچے ہوں گے، پھر اس سے والے اس کے نیچے والے ہوں گے۔ تو فرمایا جتنا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے دور ہوگا نا اتنی چیزوں میں فرق آئے گا، کوالٹی پھر وہ نہیں ہوگی، فرق آتا رہے گا۔ تو اگر اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ امام اہل سنت کو اس حدیث کے زمرے میں آپ دیکھیں تو ان کے بعد اچھے سے اچھا عالم آئے گا، ویسا نہیں آئے گا، اس میں کوالٹی کچھ کم ہوگی۔ تو بڑے بڑے محققین ہیں، امام اہل سنت کی کوالٹی یہ تھی کہ دیکھیں ہر شخص نا عالم دین بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد چند ایک سبجیکٹ پہ بڑی گرپ رکھتا ہے۔ ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو بہت سارے علوم پہ جو نا کمانڈ حاصل ہو جائے۔ امام اہل سنت وہ شخصیت ہے جنہوں نے 55 علوم پہ تو لکھا ہے صرف۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ان سے پہلے بھی 300-400 سال پہلے آپ دیکھیں گے نا آپ کو ایسی شخصیت دکھائی دے گی نہیں جتنے اتنے کم وقت میں اتنا کام کیا ہو۔ کیا بات ہے۔ اور اب تک بھی اگر دیکھا جائے تو اتنے بڑے محقق آپ کو ملتے نہیں ہیں۔ ہاں، علماء بڑے بڑے موجود ہیں، کتابیں لکھی ہے، حدیث پہ لکھا ہے، تو جس کی جو فیلڈ تھی نا اس نے اس پر کمال لکھا ہے۔ علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بڑا فین رہا ان کا، جامع نعیمہ میں وصال فرمائے قبلہ، شرح صحیح مسلم، تبیان القرآن، میں آج بھی اکتساب فیض کرتا ہوں ان کی کتابوں سے۔ تو ان کا جو سبجیکٹ تھا اس پر انہوں نے کمال لکھا۔ صحیح ہے۔ لیکن اگر میں کمپیریزن کروں امام اہل سنت سے تو امام اہل سنت کے ایک ایک جملے میں نا کئی جملے کئی کتابوں کی باتیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک فن ہے۔ اچھا، یہ وہ فن ہے جو انسان کے اپنے اسکلز خود ہے ہی نہیں اس کے، یہ اللہ کے دیے ہوتے ہیں۔ اچھا، جس پر اللہ نے اپنی جو نا خاص کرم نوازی کی ہو اس کا تو پھر مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، اس میں وہ صلاحیتیں آ جاتی ہیں۔ تو ہر عالم دین نے اپنی حیثیت میں بہت کام کیے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا عالم دین بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو بالاتفاق کے علماء امام اہل سنت کو لوگوں نے مجدد بھی کہا، اور جو مجتہد کے 6 طبقات ہیں ان میں سے ایک ہے مجتہد فی الشرع، جو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ، ایک ہے مجتہد فی المسائل، امام ابو یوسف صاحبین جو امام محمد، اور ایک ہوتے ہیں مجتہد فی المسائل۔ امام اہل سنت کے لیے علماء نے کہا ہے کہ امام اہل سنت اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں جو واضح احکامات ہیں اور اس واضح احکامات کے بعد جو چیزیں چھپی ہیں واضح نہیں ہیں ان پر تحقیق ہوتی ہے۔ تو امام اہل سنت نے اپنی اجتہاد سے اگر ایک عالم دین نے ایک مسئلے میں 18 یا 19-20 بات بتائی، مطلب اجتہاد کر کے
امام اہل سنت نے، میں نے خود پڑھا ہے، 78 باتیں نکالی اس سے۔ اللہ علم کا سمندر ہے، کیا تو بات اس لیے ان کو مجتہدین کے 6 طبقات میں سے نمبر 30 پہ رکھا جاتا ہے۔ کیا بات تو اتنی صلاحیت جس شخص میں ہو نا، تو علماء صرف اس وجہ سے لوگوں کو وہاں جوڑتے ہیں کہ اس ایک جگہ پہ جاؤ گے نا تو یہ ایک ایسا ہے جو آپ کو کافی رہے گا، کہیں اور جانا نہیں پڑے گا آپ کو، یہ وجہ ہے۔ ورنہ ریاض باللہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ امام اہل سنت سے بڑھ کے کوئی آ نہیں سکتا، یا امام اہل سنت کو معاذ اللہ کو خدا سمجھتا نہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، عالم دین ہیں، عاشق رسول ہیں، ہماری عقیدت ان سے جڑی ہے، ان کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے سلامت ہے، یہ ہماری نسبت ہے ان کے ساتھ۔ ادروائز ایسا کوئی جو ہے ملحد نہ سوچے یا کوئی نوجوان نہ سوچے کہ خدا نہ خواستہ ہم کو کوئی خدا سمجھتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی آئے، بلکہ امام اہل سنت نے تو ہم سے پیچھے والوں کو جوڑا ہے، ہمارا ربط ان سے بنا دیا جو ان سے پہلے تھے، اس لیے تو ان سے محبت ہو گئی زیادہ میں۔ جو اب آ رہا ہے وہ اپنے آپ کی بتا رہا ہے، یہ پہلے والوں کی بتاتے تھے، اس لیے ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو غلط بات ہے، کوئی اگر سوچتا ہے آپ کو ایسا بتاتا نہیں، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی صلاحیت ہے اور ان کے کام بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم ان سے جڑے ہوئے زیادہ ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور میں بڑھتا ہوں مہمان ثنا محترم جناب راشد شیخ صاحب کی جانب۔ جی بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ اور قاتل کلام شعر کہ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان
زمانہ بہت خوب کلام پیش کر رہے تھے محترم راشد شیخ صاحب. اور ناظرین من وقت دعا ہے، وقت افطار. حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب خصوصی دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمارے اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ سے تبدیل فرما. رمضان میں کی جانے والی تمام نیکیوں کو قبول فرما. رمضان میں کیے جانے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم بار بار حج کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرما. مولا کریم زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ فرما. ایمان والی عافیت والی صحت والی خوشیوں والی طویل زندگی عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین من ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس خوبصورت نشریات کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں اس خصوصی نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے خصوصی تعاون حاصل رہا اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات کا، بھابا ٹی، یونیک موٹر سائیکل، ملن ایگرو سیڈ، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، لون بلڈر اینڈ ڈیولپرز، زیان ریزیڈنسی، بیگ گروپ، غنی فلور مل، ہائی اسپیڈ بینگلز، کے جی این فارمیسی اینڈ میڈیکل سینٹر کا. ناظرین من یہاں پہ مہمان ثنا خواہ راشد شیخ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور مذہبی اسکالر حافظ ارسلان لودھی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ناظرین من ایک چھوٹا سا وقفہ ہے آپ کے اور میرے درمیان. انشاءاللہ تعالی آپ سے رات 2 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سحر اسپیشل داستان انبیاء کے ساتھ. تو دیکھتے رہیے تبدیلی نیوز، کہیں مت جائیے گا. تو ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ کے ساتھ پھر ملاقات کرتے ہیں. تحفہ ہے رمضان. مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ.